اس دنیا میں کئی ایسے شہر موجود ہیں جس کی مسٹری آج تک حل نہیں ہو سکی ہے۔ یہ شہر دنیا کے ایسے کونوں میں موجود ہیں جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکا، اور جو لوگ ان جگہوں پر پہنچے ہیں وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے ہیں۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ایک ایسے پراسرار شہر کی بات کریں گے جو صدیوں پہلے اپنا ایک الگ مقام رکھتا تھا، جسے ال ڈراڈو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ شہر سوتو امریکہ میں واقع ہے۔ ماہرین کے تحقیق کے مطابق جب یہ شہر آباد تھا تو اس کو سونے کا شہر بھی کہا جاتا تھا، پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس شہر کے ساتھ کیا ہوا جو آج یہ گمنام ہے۔ یہ ایک ایسی سٹی تھی جہاں رہنے والے لوگوں کو کوئی دکھ نہیں تھا، جسے زمین پر جنت سے کم نہیں مانا جاتا تھا۔ اس شہر کی دیواریں چاندی کی بنی ہوئی تھی اور چھتیں سونے کی تھیں۔ جب سورج کی دھوپ ان پر پڑتی تو لگتا جیسے جنت ہو، اور وہاں کے لوگوں نے روشنی کا کوئی ایسا انتظام ڈھونڈ نکالا تھا جو بنا بجلی کے بھی پورے شہر کو روشن کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سٹی ایک ندی کے پاس تھی۔ اس شہر کو ڈھونڈنے کے لیے کئی لوگوں نے اپنی جان گنوائی ہے۔ آج ہم اس شہر کے بارے میں ہی بتانے جا رہے ہیں جو رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریشہ، ویلکم ٹو عریشہ ٹی وی۔ تو دوستو، کہانی شروع ہوتی ہے 2000 سال پہلے، جب کولمبیا کے ایک شہزادے نے جنگ میں ہمسایہ ملک کو شکست دے دی تھی، اور اس بات کی گواہی ماڈرن دور کی کتاب ایل کورنیرو سے ملتی ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے شخص کا نام جان روڈری ہے۔ اس کتاب کے ایک صفحے میں یہ بات درج ہے کہ وہ شہزادہ اس بونیکا قبیلے کا راجا تھا۔ اس جیت کے بعد اس شہزادے کو ہمسایہ ملک کی سلطنت حاصل ہو چکی تھی۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ نئے چنے جانے والے حاکم کو ایک جیل پر لایا جاتا تھا۔ اس قبیلے کا ایک بہت عجیب اصول تھا کہ جب بھی کوئی راجا چنا جاتا تو اس کے ساتھ بہت عجیب و غریب حرکات کی جاتی تھی۔ جس کو بادشاہ کے لیے مقرر کیا جاتا تھا اس کے جسم سے سارے بال نوچ لیے جاتے تھے، اور اس دوران اس کو کافی درد محسوس ہوتا تھا، اور پھر اسے گانا واٹا جھیل پر لے جا کر سونے کے پانی سے نہلایا جاتا تھا۔ ایسا کرنے سے سونے کی بنی ہوئی مورت کی طرح لگتا تھا۔ اس دوران راجا کے جسم کو جگہ جگہ سے کاٹا بھی جاتا تاکہ راجا آنے والی تکلیفوں کو آسانی سے برداشت کرے۔ ایک اور روایت کے مطابق راجا کو سونے، ہیرے جواہرات سے لاد کر جھیل کے درمیان میں لایا جاتا تھا، اور وہاں راجا کے تمام زیورات کو اتار کر جھیل کی نظر کر دیا جاتا تھا، یعنی جھیل میں پھینک دیا جاتا تھا، اور یہ عمل ہر 2 دن بعد دہرایا جاتا تھا۔ اس طرح اس جھیل میں کافی صدیوں سے سونا پھینکے جانے کی وجہ سے اس جھیل کی تہہ سونے اور زیورات سے بھر گئی۔ اس قبیلے کا ماننا تھا کہ اس جھیل کا ایک دیوتا ہے، اور وہ سونے کو دیوتا کی راہ میں بھیٹ کے طور پر جھیل میں پھینکا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے اس ندی میں کئی صدیوں تک سونا پھینکا جاتا رہا، جس کی وجہ سے اس کی تہہ سونے اور زیورات سے بھر گئی تھی۔ راجا کے آس پاس کے علاقوں کو محل کی طرح سجایا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شہزادے کے پاس سونے کے پہاڑ ہوا کرتے تھے جو اس شہزادے نے مختلف جگہوں پر چھپا رکھے تھے۔ دوستو، اس کو بھی بادشاہ بنے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ ایک علاقے کی جنگ کے دوران یہ شہزادہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اس شہر کو بھی ایک خطرناک بیماری نے گھیر لیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں زندگیاں نگل لیں، اور جلد ہی یہ شہر ویران ہو گیا۔ یہ بات راز ہی رہتی اگر دوسرے ملکوں سے تعلق رکھنے والے کچھ جرنل اور کچھ ریسرچر اس جگہ کا دورہ نہ کرتے، جنہیں اپنے ذرائع سے خبر ملی کہ یہاں خزانے دفن ہیں۔ بہت سے لوگ اس خزانوں کی تلاش میں نکلے، پر زیادہ تر لوگ موسمی خرابی اور زیادہ سفر ہونے کی وجہ سے یہ لوگ واپس چلے گئے۔ کہا جاتا ہے اس سٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش تو بہت لوگوں نے کی، اور بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا بھی تھا، لیکن کسی نے بھی اس کی لوکیشن کے بارے میں نہیں لکھا تھا۔ جن لوگوں نے شہر کو دیکھا ان میں سب سے پہلا نام کرنل پیسی فیسٹ کا تھا، جنہوں نے اس سٹی کو ڈھونڈنے میں اپنا سارا جیون لگا دیا۔ فیسٹ آرمی میں کام کرتے تھے اور ورلڈ وار میں اپنا کردار ادا کر چکے تھے۔ وہ ایک جیوگرافر اور ایک آرکولوجسٹ بھی تھے۔ فیسٹ نے ایمیزون کے جنگلوں میں کافی وقت گزارا تھا اور بہت سے عجیب جانوروں کو بھی پہلی دفعہ دیکھا تھا، جیسے 65 فٹ لمبا ایناکونڈا اور 6 فٹ بڑی مکڑی، 2 ناک والے کتے، اور بہت سی عجیب و غریب چیزیں بھی ڈسکور کی تھیں۔ ہمیشہ سے وہ اس سٹی کو ڈھونڈنا چاہتے تھے، اور ان کو اس کے بارے میں اندازہ بھی تھا۔ فوسٹ کے مطابق وہ سٹی برازیل کے جنگلوں میں پہاڑوں سے گری ہوئی ایک ویلی میں تھی۔ وہ 7 بار اس شہر کو تلاش کرنے کے لیے جا چکے تھے، لیکن جب ان کو کچھ حاصل نہ ہوا تو وہ نا امید ہو کر واپس آ گئے۔ لیکن
1925 में वो आखिरी बार इस शहर को तलाश करने के लिए निकले। इस बार फैसर अकेला नहीं गया, अपने साथ अपने बेटे जैक, उसके दोस्त और 2 वर्कर, 2 घोड़े और 2 कुत्तों को साथ इस शहर की तलाश के लिए लेकर निकला। उन्होंने अपने साथ इसलिए कम लोग रखे थे क्योंकि जंगल में रहने वाले कबाइल काफी खतरनाक थे और वो उनकी नजरों में आए बगैर वहाँ से गुजरना चाहते थे। उस वक्त फैसर दुनिया में एक बेहतरीन एक्सप्लोरर के तौर पर मशहूर हो चुके थे। वो एक बहादुर इंसान थे। इनको वर्ल्ड जियोग्राफिक की तरफ से गोल्ड मेडल भी दिया गया था। अप्रैल 1920 में उन्होंने अपना सफर शुरू किया और मई 1920 में वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जिससे आगे कोई भी नहीं गया हुआ था। इससे आगे के जंगल काफी अजीब थे। वहाँ ही उन्होंने अपना कैंप लगाया और अपनी वाइफ को लेटर भी लिखा था और हालात का मुकाबला किया। इस जनरल को जंगल में कुछ बंदर नुमा इंसान भी दिखाई दिए। इनको देखकर सब खौफजदा हो गए। उनको लगा शायद इनका पीछा करने से वो शायद अपनी मंजिल तक जा पहुंच सकते हैं, लिहाजा वो उनका पीछा करते रहे। इस कबीले के सरदार के बताने पर उन्होंने एक झील की तरफ रुख किया। ये वही झील थी जिसका हम अपनी वीडियो के आगाज में जिक्र कर चुके हैं। इस झील पर जाते ही इनको झील में कुछ अबार सा महसूस हुआ। जब वो पास गए तो उनको पता चला ये वही खजाना है जो सालों पहले राजा इस नदी में बहाया करता था। अब उनको आधी कामयाबी हासिल हो चुकी थी, पर वो पूरी कामयाबी हासिल करना चाहते थे। वो शहर की तलाश में थे जो सोने और चांदी का बना हुआ था और जो खजाना शहजादे ने छुपा रखा था उसकी तलाश में थे। इसी दौरान फैसल ने फिर से अपनी वाइफ को खत लिखा और ये इसका आखिरी लेटर था जिसमें उन्होंने बताया कि वो बड़ी मुश्किल से ये लेटर लिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सी मक्खियाँ जो कि सुई की नोक से भी छोटी हैं, वो सारा दिन पूरे जिस्म में काटती हैं। यहाँ पर और भी बहुत से खतरनाक जानवर मौजूद हैं। हम जल्द ही इस इलाके से निकल जाएंगे। हमने यहाँ कैंप लगाया है क्योंकि कुछ लोग वापस घर जाना चाहते हैं और जैक ठीक है, पर कुछ कीड़े मकोड़ों की वजह से उसका भी बुरा हाल है। मुझे लगता है 10 दिनों में हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, जिसके बारे में बातें की जाती हैं। और इसके बाद इस जर्नल और इसके बेटे और इसके दोस्त का कुछ पता न चला। वो इन घने जंगलों में खो गए। फैसल ने लेटर में लिखा था अगर वो लौट कर वापस ना आए तो उनको ढूंढने के लिए किसी को ना भेजा जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते जो उनके साथ हुआ दूसरों के साथ भी हो। लेकिन उसके बावजूद इनको ढूंढने के लिए सैकड़ों लोगों को भेजा गया और हैरानी की बात तो ये है कि वो भी लौटकर वापस नहीं आए। इनके साथ आखिर क्या हुआ, ये एक राज है। लोगों ने कहा कि शायद इन लोगों को अमेज़न के कबाइल ने मार दिया, लेकिन क्या जो लोग ढूंढने गए उनको भी अमेज़न की ट्राइब्स ने मार दिया था? कुछ ने कहा कि ये लोग भूख से मर गए और कुछ का ख्याल था कि ये लोग पानी में डूबकर मर गए, पर इनके पास तो खाने का सामान था और इनको तैरना भी आता था क्योंकि वो एक फौजी थे। फैसल ने अपनी आखिरी लेटर में कहा था कि वो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। फिर अचानक से उनके साथ ऐसा क्या हुआ था? हो सकता है वो लोग उस सिटी तक पहुंच गए और उन्होंने वहां ही रहने का फैसला किया और अब बचा हुआ वक्त वहां ही गुजारा, पर उनके साथ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। ये आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।